السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ لوگ قرآن مجید کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دے گی، کیونکہ میں آج آپ لوگوں کو 4 سے 5 مقامات ایسے بتلاؤں گا کہ جہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرتے ہیں تو آپ کی وہ غلطیاں درست ہو جائیں گی اور آپ انشاءاللہ آئندہ سے صحیح طریقے اور تلفظ کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آپ سکرین پر سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 125 دیکھ رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پر وقف کی علامت ہے۔ تو جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہ وقف لازم کی علامت آیت کے آخر میں آئے یا آیت کے درمیان میں آئے، ہم نے ہر صورت وہاں رکنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں مصلن، مصلن، یعنی لام پر 2 زبر ہیں۔ اب یہاں ہم نے کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت پہ لام پر 1 زبر ادا کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ جہاں پر بھی 2 زبر آئیں گی ہم نے وہاں پر وقف کی صورت میں 1 زبر ادا کرنی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پر 1 آنکھ والی تا ہو۔ اگر 1 آنکھ والی تا ہے اور اس کے اوپر 2 زبر آ گئی ہیں تو ہم نے اس 1 آنکھ والی تا کو ساکن کر دینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہو اور اس کے اوپر 2 زبر ہوں، چاہے کہ اس کے بعد الف ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے وہاں پر 1 زبر ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہاں آپ لوگ اوپر والی لائن میں لفظ دیکھ رہے ہیں وَأَمْنَا، یہاں پر بھی نون پر 2 زبر ہیں اور اس کے بعد الف ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون پر 1 زبر ادا کریں گے اور الف مدہ کی وجہ سے نون کو کھینچ کر ادا کریں گے وَأَمْنَا۔ اور یہی قاعدہ ادھر نیچے جو ہم لفظ دیکھ رہے ہیں مصلی، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پر بھی 1 زبر ہی ادا کرنی ہے اور ہم نے اس لام کو بھی کھینچ کر ہی ادا کرنا ہے۔ یہاں پر تلاوت اس طرح سے کریں گے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہاں آپ لوگ سکرین پر آیت دیکھ رہے ہیں صُحُفًا مُطَهَّرَةً، یہاں تا پر 2 زبر ہے، یعنی تنوین ہے 2 زبر کے ساتھ۔ اب ہم نے قاعدہ تو یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی لفظ پر وقف کریں اور اس کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو وہاں 1 زبر ادا کی جائے گی اور اس حرف کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے قاعدہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر 1 آنکھ والی تا ہے، اس کے اوپر زبر پیش یا نیچے زیر ہے، یا پھر اس کے اوپر تنوین ہے 2 زبر کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ، 2 پیش کے ساتھ، تو وہ 1 آنکھ والی تا ہا کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور اس کو ساکن کر کے ادا کریں گے۔ جیسے ہم یہاں پر اس کو ادا کریں گے مطہرہ، یہاں جو 1 آنکھ والی تا ہے یہ ہا کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور یہ ساکن ادا کریں گے۔ یہاں را کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے مطہرہ۔ اس طرح اس سے پچھلی والی آیت دیکھیں کہ یہاں 1 آنکھ والی تا ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے پیش، تو ہم نے یہاں پر اس 1 آنکھ والی تا کو ہا کے اندر کنورٹ کرنا ہے اور اس کو ساکن ادا کرنا ہے۔ یہاں نون کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون ہا زبر نہ، تأتیہم البینہ۔ اب اسی طرح آیت نمبر 3 کا جو آخری لفظ ہے قیمۃن، یہاں پر دیکھیں کہ تا ہے 1 آنکھ والی اور اس کے اوپر ہے تنوین 2 پیش کے ساتھ، تو یہاں بھی ہم نے وقف کی صورت میں اس تا کو ہا کے اندر کنورٹ کرنا ہے اور اس کو ساکن ادا کرنا ہے۔ میم کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے قیمہ، قیمہ۔ قاعدہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کریں کہ 1 آنکھ والی تا ہو اور اس پر ہم نے کرنا ہو وقف،
تو اس کے اوپر حرکت کوئی بھی ہو اس کو ہا کے اندر کنورٹ کریں گے اور اس کو ساکن ادا کریں۔ اب آپ لوگ یہاں پر لفظ دیکھ رہے ہیں سلاسیلا، آخری جو لام ہے اس کے بعد جو الف ہے اس الف پر گول دائرہ ہے، یعنی اس الف نے الف مدہ والی جو ویلیو ہے وہ کھو دی ہے۔ ہم نے جو آخری لام ہے اس کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں سلاسیلا و اغلالا، سلاسیلا و اغلالا، اگر ہم اس لفظ پر وقف کرتے ہیں سلاسیلا تو پھر ہم لام کو کھینچ کر ادا کریں گے، اور یہ الف جو ہے جس پر آپ لوگ گول دائرہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں وقف کی صورت میں یہ گول دائرہ ہٹا دیا جائے گا اور الف جو ہے الف مدہ والی ویلیو ادا کرے گا، اور اس لفظ کو ادا کریں گے سلاسیلا، سلاسیلا۔ یہاں پر وقف کی صورت میں اس مکمل آیت کی تلاوت اس طرح سے کی جائے گی، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر اس آیت کی تلاوت اس طرح سے ہوگی، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ یعنی بغیر وقف کے اگر ہم اس لفظ کو ادا کرتے ہیں تو پھر یہاں پر لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، اور اگر ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو پھر یہاں پر لام کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا جائے گا سلاسیلا۔ پر آپ لوگ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 دیکھ رہے ہیں، اور اس کی یہ آیت ہے إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، بادی الرأی، یہاں پر جیم ہے اور جیم وقف لازم کی علامت ہے، اور ہم نے یہاں پر ہر صورت رکنا ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں آخر میں جو یا ہے یہ ساکن ہو جائے گی۔ اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو جائیں گے، حمزہ ساکن اور یا ساکن۔ را کو حمزہ ساکن اور یا ساکن کے ساتھ ملا کر اس طرح سے ادا کریں گے بادی الرأی، بادی الرأی، یعنی یا کی آواز بھی ہم کلیئر سے ادا کریں گے۔ حمزہ کی آواز تو آئے گی ہی، لیکن یا پر ہم نے وقف کرنا ہے تو یا کی آواز بھی یہاں پر کلیئر سے ادا کریں گے بادی الرأی، بادی الرأی۔ اس لفظ کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہے، لیکن اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں، بار بار اس لفظ کو دہراتے ہیں تو یہ انتہائی آسانی کے ساتھ ادا ہوگا بادی الرأی، بادی الرأی۔ اب آپ لوگ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ یہاں آپ لوگ آیت کے درمیان میں وقف لازم کی علامت دیکھ رہے ہیں، اور لفظ ہے مثواي۔ یہاں پر ہم نے کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی، واؤ کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے احسن مثواي، مثواي، یعنی یہاں پر ہم یا کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز کو کلیئر کریں گے مثواي، ربی احسن مثواي۔ یہاں پر آپ لوگ ایک اور بات ذہن نشین کریں کہ اگر ہم نے کسی لفظ پر وقف کرنا ہے اور اس کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پھر پیش ہو تو ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہوتا ہے، تو یہاں پر یا پر ہے زبر تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، اور ساکن کی صورت میں واؤ کو اس کے ساتھ ملائیں گے اور اس لفظ کو ادا کریں گے مثواي، مثواي۔ اب آپ لوگ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 یعنی 44 دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم اس کی تلاوت کریں گے اعجمی وعربی، وعربی۔ یہاں پر بھی آپ لوگ وقف لازم کی علامت دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے یا پر کرنا ہے وقف اور اس پر ہے تنوین، تو یہاں اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے وعربی،
وعربی یعنی با کو یا مشدد کے ساتھ ہم ملائیں گے اور سختی کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو ادا کریں گے. وعربی وعربی اعجمی وعربی. اب اسی آیت میں دوسرے مقام پر دیکھیں کہ جہاں ہم وقف کریں گے آمنوا ہدی وشفاء، یہاں حمزہ کے بعد جو آپ توئیں دیکھ رہے ہیں یہ وقف لازم کی علامت ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کو کر دیں گے ساکن، فا کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے. آمنوا ہدی وشفاء وشفاء، آخر میں حمزہ کی آواز جو ہے وہ کلیئر سے آنی چاہیے. وشفاء آمنوا ہدی وشفاء.